اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابن شیر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تکرار ٹی وی۔ آج ہم سراجی کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ باب معرفت الفروض و مستحقیہ، فروض کی معرفت اور فروض کے مستحقین کی معرفت کا یہ باب ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ترکہ میت جو ہے سب سے پہلے اس کو تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر قرض خواہوں کو، اور تیسرے نمبر پر وصیتوں پر اس کو خرچ کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر ثم یقسم الباقی بین ورثتہ بالکتاب و سنہ۔ یہ تین چیزیں کرنے کے بعد جو ترکہ میت جو باقی ہے ابھی، اس کو پھر ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن آگے کہا تھا فیبدأ باصحاب الفرائض، اس بچے ہوئے ترکہ کا، وہ جو ترکہ ہے، جو تین چیزیں پیچھے ہم نے سارے مکمل کر لیں، اس کو سب سے پہلے ورثاء میں کس کو دیا جائے گا؟ ورثاء کی تو بہت سی قسمیں ہیں، تقریباً 9-10 قسمیں ہیں، تو سب سے پہلے کس کو دیا جائے گا؟ تو ہم نے کہا تھا فیبدأ باصحاب الفرائض، اصحاب فرائض سے ابتدا کی جائے گی۔ تو یہاں پر اسی کو ذکر کر رہے ہیں تفصیلاً کہ وہ جو فروض مقدرہ ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو مستحقین ہیں اصحاب فرائض جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں الفروض المقدرہ فی کتاب اللہ تعالیٰ ستۃ، فروض مقدرہ کتاب اللہ تعالیٰ میں جو بیان ہوئے ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 نصف، یہ بھی فرض ایک حصہ ہے اصحاب فرائض میں سے، جو ہے ان کا یہ ایک حصہ ہے نصف، ربع بھی ان کا حصہ ہے۔ تو یہ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں یہاں پر، کہ یہ ان کا باقاعدہ ذکر آیا ہے کہ فلاں کو اتنا دیا جائے، مال اتنا دیا جائے۔ تو جس طرح اکیلی بیٹی ہے تو اس کو نصف دیا جاتا ہے، تو یہاں پر وہی بیان کر رہے ہیں کہ نصف یہ بھی فرض ہے، فرض مقدرہ قرآن میں ہے۔ ربع یہ بھی ثمن، اور نمبر 4 ثلثان، نمبر 5 ثلث، نمبر 6 سدس۔ التضعیف و تنصیف، تضعیف اور تنصیف کا مطلب یہ ہے کہ جب اوپر سے ہم نیچے کی طرف دیکھیں گے تو پھر اوپر والا نیچے والے کا دگنا ہوگا، اور نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں گے تو نیچے والا جو ہے وہ اوپر والے کے لحاظ سے کیا ہوگا، آدھا ہوگا۔ اس کو ہم لکھ کے ادھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ ہے۔ تو ہم نے 2 گروہ بنائے ہیں، نصف، ربع، ثمن، یہ ایک گروہ ہے، ثلثان، ثلث، سدس یہ دوسرا گروہ ہے۔ تو اوپر سے نیچے کی طرف ہم جب دیکھیں گے تو یہ تضعیف ہوگا، یعنی جو نصف ہے یہ ربع کا دگنا ہے، ظاہر ہے۔ اب یہاں پر دیکھو ہم لکھ لیتے ہیں 4 حصے، تو 4 کا آدھا کیا ہے، نصف کیا آئے گا، 2 آئے گا، اور 4 کا ربع کیا آئے گا، وہ 1 آئے گا۔ تو دیکھو یہ جو نصف ہے یہ والا، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ربع کا دگنا ہے، یہ نصف ہو گیا اور یہ والا ربع ہو گیا، تو یہ دگنا ہو گیا اس کا۔ اسی طرح ربع جو ہے یہ ثمن کا دگنا ہے، کیوں؟ ربع تو چوتھائی حصہ ہے، ثمن 8واں حصہ ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر 8 ہے، اس کا ربع کیا آئے گا، 2 آئے گا، اور ثمن 8 کا آئے گا 1۔ تو یہ ثمن، یہ جو ربع ہے یہ دگنا ہے کس سے، ثمن سے۔ تو یہ التضعیف کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں، اور تنصیف کا مطلب یہ ہے کہ آدھا ہونے، نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں گے تو پھر یہ آدھا ہوں گے، اوپر والا نیچے والا اوپر والے سے آدھا ہوگا۔ جس طرح ثمن یہ آدھا ہے ربع کا، یہ ثمن ہم نے 8 میں سے 1 یہ جو نکالا ہے ثمن، یہ آدھا ہے اس کا، یعنی 2 کا یہ آدھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ربع یہ آدھا ہے نصف کا۔ تو یہ ہے تنصیف کا مطلب۔ دوسرے گروہ میں بھی اس طرح ثلثان یہ دگنا ہے ثلث کا، اور ثلث دگنا ہے سدس کا۔ ثلثان کا مطلب ہے 2/3۔ مثال کے طور پر 6 ہوں تو اس کا ثلثان 2/3 کتنا آئے گا، 4 آئے گا، اور ثلث کتنا آئے گا، 2 آئے گا، کیونکہ 3 ہو تو اس کا ثلث 1 آتا ہے، تو 6 ہو تو ثلثان 1 ثلث ہو، یعنی ثلث ہو تو 1 آئے، 3 میں سے ثلث نکالنا ہو تو 1 آئے گا، اور 6 میں سے ثلث نکالنا ہو تو وہ ظاہری بات ہے 2 آئیں گے، تو اس لحاظ سے یہ ثلث 2 ہو گیا۔ اب 6 میں سے ثلثان 4 ہے اور ثلث 2 ہے، تو مطلب کیا بنا کہ یہ 4 جو ثلثان ہے یہ دگنا ہے کس کا، کس سے، یہ ثلث سے، تو یہ ہے تضعیف۔ اور اسی طرح ثلث جو ہے یہ دگنا ہے سدس کا، کیونکہ 6 میں سے جو سدس ہے، چھٹا حصہ ہے، وہ کیا ہے، 1 آئے گا، تو یہ 4 2 سے دگنا ہے،
اور 2 1 سے دگنا ہے، یہ ہے تضعیف۔ اور تنصیف کیا ہے؟ سدس آدھا ہے دو سلس کا، سلس آدھا ہے سلسان کا، تو یہ ہے تنصیف دونوں گروہوں کے اندر۔ آگے ہے واصحاب هذه الصيام 12 نفرا، یہ ان حصوں کے جو اصحاب ہیں، یہ یعنی کون کون سے؟ نصف، ربع، سمن اور ثلثان، ثلث اور سدس، یہ جو حصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان کا جو اصحاب ہیں کہ کن کن کو دیا جائے گا، وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ 12 نفرا 12 لوگ ہیں۔ اربعۃ من الرجال، ان 12 میں سے 4 مرد ہیں، اور وہ آگے ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہم الاب والجد الصحیح، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وثمان، یہ ہے وثمان من النساء، اور 8 جو ہیں ان میں سے عورتیں ہیں۔ تو پھر سن لو، اصحاب فروض مقدرہ، جو فروض مقدرہ قرآن میں بیان ہوئے 6، ان 6 کے جو اصحاب ہیں، مثلا نصف کس کس کو دیا جائے گا؟ بیٹی کو دیا جائے گا، بہن کو دیا جائے گا، اگر پوتری ہے اکیلی تو اس کو دیا جائے گا، جو بھی۔ تو نصف کے جو اصحاب ہیں وہ کتنے ہیں؟ ربع کے اصحاب ہیں وہ کتنے ہیں؟ سمن کے اصحاب کتنے ہیں؟ تو یہ سارے مل ملا کے ان سب کے جو اصحاب بنتے ہیں وہ کتنے بنتے ہیں؟ 12، جو کہ ادھر بیان کر رہے ہیں۔ ان 12 میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ مردوں میں سے کون ہیں؟ 4 مرد کون ہیں؟ وہم الاب والجد الصحیح، اور ان میں سے اب باپ جو ہے یہ بھی صاحب فرض ہے، اس کا حصہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اور جد صحیح، جد کی 2 قسمیں ہیں، جد فاسد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جد صحیح۔ آگے جد صحیح کی ہم تعریف پڑھنے والے ہیں، جد صحیح کسے کہتے ہیں۔ تو جد صحیح بھی یہ صاحب فرض ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں سمجھو کہ بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح جد صحیح کے آگے تعریف کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ ابو الاب، یعنی باپ کا باپ، اس کو یہ ہے جد صحیح، باپ کا باپ۔ وَإِنْ عَلَا، اگرچہ اوپر تک چلا جائے، یعنی باپ کے باپ کا باپ، یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں، یہ میت ہے، اس کا نام زید ہے۔ اب اس سے اوپر ایک باپ ہے، اس سے اوپر ایک باپ ہے، اس سے اوپر ایک اور باپ ہے، تو یہ سارا، یہ بھی جد صحیح ہے، یہ بھی جد صحیح ہے، یہ بھی جد صحیح ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کب ملے گا؟ جب یہ درمیان میں نہ ہوں۔ اب یہ موجود ہے تو اوپر والے محروم ہو جائیں گے، آگے ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو بھر کے یہ جد صحیح ہے، یہ بھی جد صحیح ہے، اور یہ باپ ہے، اس طرح اوپر تک جو ہے سارا جو بھی۔ والأخ لأم، اور اسی طرح اخیافی بھائی جو ہے، ماں شریک بھائی جسے کہتے ہیں، وہ مردوں میں سے اس کا ذکر بھی ہے، یہ بھی صاحب فرض ہے۔ یعنی آگے ہم عورتوں کے اندر بھی، یعنی جو ماں شریک بہنیں ہیں، وہ بھی ان کا بھی ذکر آئے گا، وہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو اسی طرح ماں شریک بھائی جو ہے وہ بھی صاحب فرض ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے زوج، یہ بھی صاحب فرض ہے، زوج کا بھی قرآن میں ذکر اس کے حصوں کا بیان ہوا ہے۔ وثمان من النساء، اور ان میں سے اصحاب فرائض جو 12 ہیں، ان میں سے 8 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 زوجہ، نمبر 2 بنت بیٹی، نمبر 3 بنت الابن بیٹے کی بیٹی، یعنی پوتری پوتی، یہ بھی ہے۔ اور نمبر 4، اچھا وَإِنْ سَفَلَتْ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کی بیٹی ہے، تو اسی طرح پھر آگے بیٹی کی بیٹی آگے چلتی چلی جائے، سوری بیٹے کی بیٹی ہے، اور ایک ہے کہ بیٹے کے بیٹے کی بیٹی، یا بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی، یعنی وَإِنْ سَفَلَتْ، اگرچہ نیچے جو ہے وہ چلتی جائے، تو یہ اس کو ہم بنت الابن میں شمار کریں گے، پوتی میں شمار کریں گے۔ اس کی مثال ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں، جس طرح میت ہے زید، اور اس کا بیٹا ہے، پھر بیٹے کا بیٹا ہے، اور پھر بیٹا ہے، اور پھر بنت ہے، اس کی بیٹی ہے۔ اب دیکھو، میت کا ایک بیٹا ہے، بیٹے کا پھر بیٹا ہے، اس بیٹے کا پھر بیٹا ہے، اور پھر اس کی بیٹی ہے، اور یہ درمیان میں سارے موجود نہیں ہیں۔ اب میت جو ہے تقریباً 120-30 سال کا ہے اور ابھی فوت ہو رہا ہے، اور اس کا ایک بیٹا تھا وہ بھی بیچارہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، لیکن بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی موجود ہے،
یا یہ بیٹی یہاں پر لکھ لیں، یعنی دوسرے واسطے میں موجود ہے، تو یہ سمجھو کہ پوتی والے حساب میں آئے گی، اس کو بھی پوتی شمار کیا جائے گا۔ وَإِنْ سَفَلَتْ کا مطلب یہ ہے۔ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ، تو یہ ہم نے 3 پڑھ لیے، زوجہ، بنت اور یعنی بیٹی اور پوتی، اور نمبر 4 اخت لأبن و امن، سگی بہن، یہ بھی اصحاب فرائض میں سے ہیں، صاحب فرض ہے، یعنی اخت لأبن و امن۔ اور نمبر 5 ہے اخت لأبن، باپ شریک بہن جنہیں اللاتی بہن کہتے ہیں، وہ بھی صاحبہ فرض ہے۔ اور اسی طرح نمبر 6 اخت لأمن، ماں شریک بہن، اور نمبر 7 والام، ماں جو ہے خود، یہ بھی صاحبہ فرض ہے۔ اور نمبر 8 جدہ صحیحہ، جدہ صحیحہ ایک ہوتی ہے جدہ فاسدہ، اور ایک ہوتی ہے جدہ صحیحہ۔ جو جدہ فاسدہ ہے وہ تو صاحب فرض نہیں ہے، جو جدہ صحیحہ ہے وہ صاحب فرض ہے۔ تو اچھا، جدہ صحیحہ کیا کی خود تعریف کر رہے ہیں، وَهِيَ الَّتِي لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهَا إِلَى الْمَيِّتِ فی نسبتها الی المیت جد فاسد۔ جدہ صحیحہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کی میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے جد فاسد نہ ہو۔ اس کی ہم مثال بنا لیتے ہیں، جس طرح یہ میت ہے، اب اس کی ماں ہے، پھر اس کی ماں ہے، پھر اس کی ماں ہے، تو یہ جدہ صحیحہ بنے گی یہ والی، کیونکہ اس کی میت کی طرف جب ہم نے نسبت کی تو درمیان میں کوئی جد فاسد نہیں آ رہا۔ جد صحیح آ جائے تو پھر بھی جدہ صحیحہ ہوگی۔ اس کی مثال یوں بنا لیتے ہیں، یہ ہے، یہ میت کا باپ ہے اور باپ کا پھر باپ ہے، اور اسی طرح آگے اس کی ماں ہے اور آگے اس کی ماں ہے، تو یہ جدہ صحیحہ بنے گی کیونکہ درمیان میں جد فاسد نہیں آ رہا۔ اور جد فاسد کی ہمیں جد صحیح کی تعریف آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ جد صحیح کون ہوتا ہے اور جد فاسد کون ہوتا ہے۔ جد صحیح وہ ہوتا ہے جس کی میت کی طرف نسبت کریں تو درمیان میں مؤنث نہ آئے۔ تو یہ دیکھو، اس جد کی جب ہم میت کی طرف نسبت کریں گے درمیان میں مؤنث نہیں آ رہی، تو یہ جد صحیح ہے۔ ہاں اگر اس طرح ہوتا، درمیان میں یہ آ جاتی، یعنی میت کے باپ کی ماں اور پھر اس کا باپ پھر ماں، تو پھر یہ چونکہ درمیان میں مؤنث آ چکی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب اس صورت کے اندر یہ جد فاسد بن گیا۔ اور جدہ صحیحہ بھی یہ نہیں بنے گی، کیونکہ جدہ صحیحہ یہ ہے وہ والتی لا يدخل فی نسبتہ المیت جد فاسد، یہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، تو جد فاسد اس کی درمیان آ گیا، تو لہٰذا یہ جدہ صحیحہ نہ ہوئی، جدہ فاسدہ بن گئی۔ تو اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم ان کے احوال پڑھیں گے، جو مردوں میں سے 4 ہیں اور عورتوں میں سے 8 جو عورتیں بیان ہوئی ہیں، اصحاب فرائض جو ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ ہم احوال پڑھیں گے کہ بیٹا فوت ہوا پڑا ہے یا بیٹی فوت ہوئی پڑی ہے، اور باپ جو ہے اس کو کون سا حصہ ملے گا، اسی طرح اخ لأم کو کون سا حصہ ملے گا، زوج ہے تو اس کو کون سا حصہ ملے گا، تو یہ سارے ہم تفصیلاً انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر باقی پڑھیں گے۔